السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الکریم الرحیم، احمدہ سبحانہ علی فضلہ السابغ وخیرہ العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم نواز اور مہربان ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامل فضل اور عام خیر پر اس کی حمد بیان کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ 12واں پارہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھیے، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے ہی، ہر ایک کا، لیکن اس نے انسان کو محنت کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی روزی پہنچتی ہے اور تبھی وہ سروائیو کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ سوچئے، جب میں آیت پڑھ رہی تھی اور غور کر رہی تھی، چیونٹیاں اور مکڑیاں اور وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اور شاید دن میں کئی بار کھاتے ہوں، ان سب کو رزق پہنچانے کی پلاننگ اور اس کو پہنچانا اور اس کو فراہم کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے خالق کی۔ وہ کتنا عظیم رازق اور الرزاق ہے، تو جب وہ سب کو دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں یا محنت نہ کریں۔ انسان رزق کی تلاش کے لیے محنت کرے اور اسباب اختیار کرے، لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ ڈگری لے لی تو بس میری جاب پکی، یا میں نے یہ بزنس شروع کر لیا تو میں بہت امیر بن جاؤں گا۔ اللہ چاہے تو بہت کچھ دے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ اور یاد رکھیے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلھا وتوکل، اونٹنی کا گھٹنا باندھو اور توکل کرو، اس کو کھلا نہ چھوڑ دو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اس بات میں امتحان لے رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کو اس نے بنایا، زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، ہمارے اکرام اور خدمت میں اتنا کچھ لگا ہوا ہے، تو ہماری زندگی کا پھر کیا مقصد ہے؟ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکم احسن عملا، اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اکثر عملا، کس کے عمل زیادہ ہیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس کے عمل اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اور اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ جب ان 2 شرائط میں سے ایک شرط بھی غائب ہو، ختم ہو جائے، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایک گنی چنی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں، تو یقیناً وہ بہت مایوس ہونے والا، نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے پر عمومی طور پر انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز چلی جائے ہاتھ سے، کوئی جاب چلی جائے، کوئی چیز کھو جائے، یا انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کی نگاہ چلی جائے، کوئی اور بیماری اس پر آ جائے، تو تھوڑی تکلیف ہو یا زیادہ، انسان اللہ تعالیٰ کی باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، سارا فوکس اسی ایک تکلیف پر آ جاتا ہے، اور پھر نا امید ہو جاتا ہے، اور گزشتہ اور موجودہ کوئی نعمت یاد نہیں رہتی۔ اسی کو ناشکری کہا گیا ہے۔
یعنی ناشکری صرف یہ نہیں کہ میں شکر ادا نہیں کرتی، ایسا تو زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ میں شکر نہیں کرتی، سبھی کہتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن شکر کیسے پتا چلے گا کہ تکلیف کے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، ہمارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں. تو ہم سب نے اس پہ ورک کرنا ہے، کیونکہ یہ کمزوری کسی نہ کسی درجے میں ہم سب میں پائی جاتی ہے کہ تکلیف آنے پر ساری نعمتوں کو بھول جانا اور اللہ کو پھر کم یاد کرنا. تو مایوس ہونا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو یہ ایمان کے منافی صفت ہے. تو مایوسی جو ہے یہ مومن کی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور سختی میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اچھی امید بھی رکھتا ہے. اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی آسائش کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب تکلیف کے بعد آسانی ہو جائے، یعنی جو بیماری آئی تھی وہ چلی جائے، جو درد ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا، تو کیا کہے گا؟ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، اور پھر اترائے گا اس پر اور کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے انسان. ہاں یہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہ صابر مومن کا حال ہے کہ نہ وہ راحت میں پھولتا ہے اور نہ مصیبت میں رب کی نعمتوں کو بھولتا ہے. تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف اور شکر ہے. یعنی اگر نعمت تھی تب بھی شکر اور اگر تکلیف ہے تب بھی شکر. تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. یقیناً آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کفار ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ لانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے کہ آپ پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ بہت پہاڑی سونے کا بنا دیجئے یا کوئی فرشتہ ساتھ لے آئیے. طرح طرح کی فرمائشیں ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان اور غمزدہ نہ ہو، بلکہ آپ اپنا جو کام ہے، اپنا جو مشن ہے اس پر فوکسڈ ہوں اور کرتے جائیں جو آپ کر رہے ہیں. ان کی باتوں کو اگنور کر دیں. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہم نیکی کو پا لیں اور نیکی کو سمجھ جائیں اور نیکی پر ہمارا ایمان پکا ہو جائے تو بس پھر اس کو کر جائیں، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ نیکی تو ہوتی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے. یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، یعنی دنیا بھر سے مدد لے لو اور یہ کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدل لو. پھر اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، دنیا کی رونقیں، دنیا کے عیش و عشرت، ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے. یعنی دنیا میں ان کی مرضی پوری کر دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. بات یہ ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی نیکی کے کئی کام کیا کرتے تھے. ان میں سے کئی بڑے سخی تھے، حاجیوں کو گرم کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے اور چیریٹی کے بہت سے کام کرتے تھے. لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کے عوض ہمیں دنیا میں ہی بدلہ ملے اور ہماری شہرت ہو اور ہمارا نام بلند ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسا چاہے گا پھر دنیا میں اس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. ہاں یہ ہے کہ آخرت میں ان نیکیوں کے سبب ان کے عذاب میں شاید کچھ تخفیف ہو جائے، یعنی جو زیادہ بڑے مجرم ہیں زیادہ بڑے عذاب میں ہوں گے اور جو ان میں سے کم درجے کے ہیں ان کا عذاب کم ہوگا. لیکن یہ بات پکی ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی نیکی کام نہ آئے گی،
کوئی فائدہ نہ دے گی. کوئی شخص اخلاق کا کتنا بھی اچھا ہو، کتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کرے، کتنا بھی مال و دولت خرچ کر ڈالے، لیکن اگر اس کا ایمان درست نہیں تو اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں کچھ نہیں. ہاں دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی چھوٹا ہے، قلیل ہے. اور ہم سب مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی شہرت کے لیے کی جانے والی نیکی آخرت میں کوئی حصہ نہ پائے گی، اور اخلاص نیت نہ ہو تو عبادت کا کوئی اجر ہی نہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا. بڑی سے بڑی ترقی، بڑے سے بڑی ایجادات سب ختم، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں برباد ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ریاکاری سے کیا ہوا کوئی بھی عمل، چاہے روزے رکھے جائیں یا نمازیں پڑھی جائیں یا صدقات کیے جائیں یا جہاد کیا جائے، اس کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال کر ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کہ جو بہت بڑے عالم تھے لیکن دکھاوے کے بنے ہوئے تھے، بہت بڑے سخی تھے لیکن شہرت کے لیے، اور بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے لیکن بہادر کہلانے کے لیے، یعنی میدان جنگ میں بڑے بڑے کارنامے دکھاتے لیکن بہادر کہلانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا کرے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرے. ابو ہریرہ نے جب یہ روایت بیان کی تو بہت زار و قطار روئے، کیونکہ غلط نیت کی وجہ سے انسان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمیں ہر روز اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیتوں کو سلامت رکھ اور ان کو صرف اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی. یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہوگی. بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہاں کافر اور مومن کا فرق بتایا گیا ہے. ایک وہ شخص ہے جو منکر ہے، کافر ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے اور اس پر ایک گواہ یعنی قرآن یا پیغمبر بھی. اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات بھی اس کی گواہی دیتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے، اور دوسرا شخص جو ایمان نہیں لاتا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس بھرپور دلائل ہیں حق پر ہونے کے اور دوسرا ان سے بالکل خالی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. یہی لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. سنو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں. فلاں جگہ نہ جانا، درس نہ سننا، فلاں کو نہ سننا، حالانکہ خود سنا ہی نہیں ہوتا، خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور دور دور سے بہکانا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور بعضوں کا جیلسی کی وجہ سے یا کچھ اور مقاصد کی وجہ سے. تو ایسے لوگ دراصل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہوگا. اور بعض لوگ خود بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتے ہیں اور اطاعت کے کاموں سے روک دیتے ہیں. یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور گم ہو گئے ان سے وہ جھوٹ جو یہ گھڑا کرتے تھے. کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اخبتوا الی ربہم، اخبات کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا. کفار اور مشرکین کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل بھی کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، یعنی اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہ ہوں. تو ایسے ہی لوگ جنت کے مالک ہوں گے. مومن کی صفت حدیث میں آئی ہے کہ وہ فرما بردار ہوتا ہے. فرمایا المؤمن کالجمل الانف، مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں بھی لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی اس کے اندر انا نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی. اس کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے.
اور اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر نئی عادت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ انسان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق، بدلتے ہوئے موسم کے مطابق چینج کو ایکسپٹ کرے اور نئے ماحول کو اڈیپٹ کرے. جو بچیاں شادی کے بعد سسرال میں جا کر اس ماحول کو اڈیپٹ کر لیتی ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی، اور جو ہر وقت یہ یاد کرتی رہتی ہیں ہمارے والدین یوں کرتے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے سسر ایسے ہیں، ہماری ساس ایسی ہیں، ہماری والدہ ایسی ہیں، ہمارے گھر میں یہ پکتا تھا، یہاں یہ پکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ جو پیچھے چھوڑ دیا وہ پیچھے رہ چکا ہے، وہ ساتھ نہیں آیا، وہ زندگی کا ایک حصہ تھا. اب زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے. اب آج کے حالات کیا ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. لیکن اس ڈھالنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں. بعض لوگ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر خوب پردہ کرتے ہیں اور بہت نمازی ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کو یورپ جانے کا موقع ملتا ہے تو بالکل وہ اپنا حال حلیہ بدل لیتے ہیں اور اپنی جو بیسک عبادات یعنی فرائض کے درجے کی عبادات ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی سے مراد یہ نہیں، اڈیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کام و کاج میں جیسا ماحول ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلے، نہ کہ ہر وقت کمپلینٹ کرے. کچھ لوگ ہر وقت ویدر کی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرو وہ ہر وقت موسم پہ تبصرہ کر رہے تھے. بھئی آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ نے محکمہ موسمیات میں کوئی جاب کی ہوئی ہے، یعنی آپ ان کے امپلائی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی وکیل ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ موسم کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے اور آئندہ کیا ہو رہا ہے. جس کو دیکھنا ہوگا وہ اپنے فون سے دیکھ لے گا. آپ کو ہر وقت یہ اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہوتی تو پھر یہی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ جرسی پہن لیں، اور اگر گرمی ہو گئی ہے تو کھڑکی کھول لیں، بات ختم. ان باتوں پہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کیوں نہ کوئی علم کی بات کرے، کوئی تعمیری بات کرے، ویلیو ایڈ کرے کسی کی زندگی میں. یعنی یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، دوسرے تک کیا خیر لے کے جا رہے ہیں. اگر اور کچھ نہیں تو اس کا دل ہی خوش کر دیں، لیکن فضول باتوں سے اجتناب کریں اور گھسی پٹی باتوں سے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا و بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے، مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال. مثال سے منظر سامنے آ جاتا ہے اور بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے، اس کے برعکس جو انکار کرنے والا ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، خلاف اور ضد ہوتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ سیدھے راستے پر اندھا بہرا شخص کیسے چل سکتا ہے جو نہ خود راستہ دیکھے اور نہ بتانے سے سنے؟ تو اسی لیے نہ ماننے والے قیامت کے دن جا کر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر ہم سنتے، حق بات اچھی بات سنتے رہتے یا سمجھتے ہوتے، یعنی بعض لوگ سنتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں. یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں. تو وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے، جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا. تو اس لیے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی فیکلٹیز کو استعمال کر کے حق کو تلاش بھی کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا بھی چاہیے، اور اس کے بعد حق سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لینی چاہیے.